شوال کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے جو تفاصیل ہیں، یہ جو احکام ہیں، اس کی خصوصیات ہیں، اس کے فضائل ہیں، ان میں پہلی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ شوال کا مہینہ آزادی کا نہیں ہے، نئے سرے سے پابندی کی تجدید کا ہے۔ شوال کا مہینہ یعنی کہ بس رمضان اب ختم ہو گیا، اب ہم آزاد ہو گئے۔ شیاطین کے ساتھ مسلمان آزاد نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد کون آزاد ہوتے ہیں؟ شیاطین۔ مسلمان کے لیے آزادی نہیں ہے، مسلمان ہمیشہ پابند رہتا ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں اپنے گناہوں کو روکے رکھتے ہیں۔ کس لیے؟ شوال کے لیے۔ وہ رمضان میں اپنے آپ کو پابند بنائے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی تو مہینے کی بات ہے، جیسی رمضان ختم ہو گیا ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ گناہوں کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ کسی گناہ سے رکے رہنا اس کی جستجو اور پیدا کرتا ہے۔ جس گناہ کا، جس لذت کا، جس حرام کا انسان عادی ہوتا ہے، اگر اس کو روک دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، تو اس کے اندر اس کی طلب اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد واپس جب اس میں لوٹتا ہے تو پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ لوٹتا ہے۔ ایک شرابی سے آپ شراب روک دیجئے، اس کے اندر اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر جب ملتی ہے تو خوب پیتا ہے۔ ہمارا حال اس شرابی کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف رمضان کو اپنے اور گناہ کے درمیان ایک دیوار مان لیں کہ وقتی طور پر ایک دروازہ ہے جو بند ہو گیا ہے، ابھی کھلنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سلف کا کیا کہنا ہے؟ کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من صام رمضان وهو يحدث نفسه اذا افطر بعد رمضان لا يعصي الله دخل الجنة بغیر مسألة ولا حساب۔ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہو اور رمضان میں اپنے جی میں اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ جب رمضان ختم ہو جائے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ رمضان میں، روزوں میں اس بات کا اپنے دل سے پکا عہد کرے کہ رمضان جب ختم ہوگا تو میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، فرماتے ہیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، نہ اس سے سوال ہوگا نہ اس سے حساب ہوگا، نہ اس سے سوال نہ حساب، بغیر مسئلۃ ولا حساب۔ لیکن کہتے ہیں کہ ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه اذا افطر عصى ربه فصيامه عليه مردود۔ کہتے ہیں لیکن وہ آدمی جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے اور دل میں یہ تمنا لیے ہوئے ہو، دل میں اس کا ارادہ پختہ یہ ہو کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے گا وہ واپس سے ان گناہوں میں لوٹ جائے گا، اپنے رب کی نافرمانی پھر سے کرنے لگے گا، اپنے دل میں اس کا یہ ارادہ ہو، چھپی ہوئی اس کی ایک تمنا اور خواہش اور نیت ہو، فرماتے ہیں کہ اس کے روزے اس پر لوٹا دیے جائیں گے۔ فصیامہ علیہ مردود، اس کے روزے اس پر لوٹا دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی عدم قبولیت کی ایک علامت ہے کہ طاعت کے بعد انسان گناہ میں لوٹے۔ قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین بندے کو ایک نیکی قبول کر کے اگلی نیکی کی توفیق دے، یہ بھی قبولیت کی علامت ہے۔ اگرچہ عمل ادا ہو جاتا ہے لیکن ادا ہونا الگ ہے، مقبول ہونا الگ ہے۔ آدمی بعض اوقات نماز پڑھ لیتا ہے، اس سے فریضہ ساقط ہوتا، اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے متقین سے۔ جو آدمی رمضان مہینہ بھر گزار دے اور متقی نہ بن پائے، کیسے وہ قبولیت کی اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے؟ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے کہ رمضان کا مہینہ ایک آدمی کو متقی نہ بنائے۔ ایسا آدمی ناکام و نامراد ہے۔ اس کو اپنے رمضان پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے رمضان پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو کتنا اچھا رمضان ہو گیا۔ نہیں، اگر رمضان کے بعد اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں آیا ہے تو اس آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ کہیں میرا رمضان برباد تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ رب العالمین نے میرے روزے رد تو نہیں کر دیے، کہ روزوں کے بعد بھی میرے اندر تقویٰ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام
कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहलों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। क्यों फ़र्ज़ किए गए? क्यों इसका एहतमाम तुम पर लाजिम किया गया? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर जब रोज़े रखने के बाद भी आदमी मुत्तकी नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं ऐब है। आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करना चाहिए। लिहाजा यहाँ पर आप देखें, सलफ़ कहते हैं कि जो आदमी रमज़ान में ये नीयत रखे हुए हो कि रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही फिर से मैं अपनी मासी की ज़िंदगी में दंदनाते भागूंगा, दौड़ूंगा, लौटूंगा, ऐसे आदमी पर और उसके रोज़े उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे, लौटा दिए जाएंगे, अल्लाह नहीं कबूल करेगा उसको। लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो रमज़ान में इस बात की नीयत रखे हमेशा कि रमज़ान के बाद मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा, मैं मुत्तकी बनकर ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगा। इसकी नीयत रमज़ान में रखना चाहिए। न ये कि आदमी सोचे कि चलो रमज़ान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब वापस से गुनाहों की ज़िंदगी में लौटेंगे। अब क्या क्या लज्जतें छूटी हैं, एक एक लज्जत अब कई गुना उससे मौज मस्ती करेंगे। फ़िल्में, नाच गाने, बेहयाई, गुनाह और वो सारी चीज़ें। तो ये बहुत बड़ी याद रखने की बात है कि शव्वाल का जो महीना है ये मुसलमान के लिए गोया कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। इसको गुनाहों में लौटने का रास्ता नहीं बनाना चाहिए।